السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عہد زرعی کے بارے میں جانیں گے، ان کے زمانے کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں عظیم دینی خدمات انجام دی آپ نے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے زمانے میں آپ کے ہاتھوں پر کتنے سارے لوگوں نے توبہ کیا اور اللہ رب العزت کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیسے تصوف کا راستہ اختیار کیا اور اس کے علاوہ کون کون سے دینی خدمات آپ نے انجام دی، آج ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین میں میرے نیک بندے حکومت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس روئے زمین پر حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کے مرضی سے ہوتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، مگر اس دنیا میں کچھ ایسے مخصوص بندے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا ہے اور اپنے فضل سے لوگوں کے قلوب پر، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی قدرت بھی عطا کی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم اللہ کے ولی، ایک سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی ہے جو اس شان کے مالک تھے۔ حضرات محترم، آپ نے غیاث پور دلی، جو کہ بستی نظام الدین کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں آپ نے قیام کیا اور اپنی ایمان کی قوت سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ عوام تو عوام، شاہان وقت بھی آپ کی گدائی اور غلامی کرنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے، اور اسلام کو ایک وقار اور بلندی عطا کرنے کے ساتھ غافل دلوں میں ذکر کی ایسی تڑپ اور لذت پیدا کی کہ وہ سب یاد مولا میں غرق ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرات محترم، اسی طرح ان کے لیے اللہ کے ذکر سے خالی رہنا شاق اور دشوار گزرنے لگا۔ علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا ہے کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ حضرات محترم، بر صغیر ہند و پاک کے تناظر میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو عہد مبارک کو اگر اسلام کے عہد زرعی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ آپ کی تبلیغی اور دعوتی کوششوں نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو حیرت انگیز طور پر ایمانی رنگ بے رنگ دیا تھا۔ حضرات محترم، مستند اور مقبول تاریخی کتابوں سے جو حالات ملتے ہیں وہ اس بات کی مکمل تصدیق کرتے ہیں کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی عبادت سے ناآشنا لوگوں کو عبادت کی لذت عطا کر کے اللہ سے قریب تر کر دیا تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومت اپنی عروج پر تھی اور غفلت، خدا فراموشی اور نفس پرستی کے اسباب و محرکات پورے شباب پر تھے، ایک ایسی نئی دنیا اور روحانی لہر پیدا ہوئی جس کو ہر محسوس کرنے والے نے محسوس کیا۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے جو حکمت عملی اور طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ نہ صرف انوکھا تھا بلکہ ہر خاص و عام کو اللہ سے جوڑنے والا بھی تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر شخص کو اپنی بیت میں قبول کر لیتے، اور اس کا عمومی اثر عام انسانوں کی زندگی پر یہ ہوا کہ اس بیت و تعلق سے مسلمانوں کا ہر طبقہ مستفیض ہوا۔ حضرات محترم، عام انسانی زندگی اور معاشرہ، لوگوں کے اخلاق و عادات، اور اسی طرح اہل حکومت سے لے کر عوام تک ہر ایک کے اندر واضح، ہر ایک کے اندر، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اندر واضح اور نمایاں تبدیلی آئی۔ لوگوں کے درمیان اللہ طلبی، توبہ و صفائی، اسی طرح صدق گوئی اور امانت داری کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مشہور ہندوستانی مورخ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں
کہ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں سجادہ تصوف شیخ الاسلام نظام الدین، شیخ الاسلام علاء الدین اور شیخ الاسلام رکن الدین رحمۃ اللہ علیہم سے آراستہ تھا۔ ایک دنیا ان نفوس قدسیہ سے روشن ہوئی اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا۔ گنہگاروں نے توبہ کی، ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے پابند نماز ہو گئے اور باطنی طور پر دینی وظائف کی طرف رغبت ظاہر کی۔ ان مشائخ کے اخلاق حمیدہ سے اور اسی طرح ترک و تجرید کے معاملات دیکھنے سے دنیا کی حرص و محبت دلوں میں کم ہو گئی اور ان کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں کے معاملات میں سچائی پیدا ہو گئی۔ حضرات محترم، اسی زمانے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیعت کا عام دروازہ آپ نے کھول رکھا تھا۔ آپ گنہگاروں کو خرقہ پہناتے، ان سے توبہ کراتے اور اپنی مریدی میں قبول کرتے۔ خاص و عام، امیر غریب، بادشاہ فقیر، عالم جاہل، شریف رذیل، شہری دیہاتی، سب کو توبہ کراتے اور پاکی کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر شیخ کے کسی مرید سے کوئی لغزش ہو جاتی تو پھر نئے سرے سے بیعت کرتے تھے اور توبہ کا خرقہ عطا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ کی وجہ سے مرد و عورت، بوڑھے جوان، بازاری، عامی، غلام، نوکر، سب کے سب نماز ادا کرنے لگے تھے اور زیادہ تر مریدین نماز چاشت اشراق کے پابند بھی ہو گئے تھے۔ نیک کام کرنے والوں نے شہر سے غیاث پور تک تفریحی جگہوں پر چبوترے قائم کر دیے تھے، اسی طرح چھپر ڈال دیے تھے، اسی طرح کئی سارے کنویں بھی کھدوا کر پانی، گڈھے اور وضو کے لیے لوٹے رکھوا دیے تھے، چٹائیاں بچھوا دی تھی۔ ہر صفے یعنی چبوترے اور ہر چھپر میں ایک چوکیدار اور ایک ملازم مقرر کر دیا تھا تاکہ مرید اور توبہ کرنے والوں کو شیخ کے آستانے تک آنے جانے میں اور نماز کے وقت وضو کرنے میں کوئی دقت اور تردد نہ ہو۔ حضرات محترم، چبوترا اور چھپر میں نفل پڑھنے والوں کا ہجوم دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کے درمیان گناہ کم ہو گیا تھا، بلکہ اکثر لوگوں کو نماز چاشت، اشراق، اوابین، تہجد کی رکعتیں ان کے طریقے بھی یاد تھے کہ ان نمازوں میں ہر وقت کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں کلام پاک کی کون سی صورت اور کون سی آیت پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں اکثر یعنی ایسا دور تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس زمانے میں اکثر لوگوں کے درمیان حفظ قرآن کا ذوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرات محترم، مشائخ کے اوصاف حمیدہ اور ان کے احوال بیان کرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ دنیا اور دنیا داروں کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا تھا، کسی دنیا دار کے گھر کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے تھے۔ کثرت نوافل کی اس قدر پابندی تھی کہ بادشاہ کے محل میں بہت سے عمرہ، لشکری، سپاہی جو شیخ کے مرید تھے چاشت، اشراق کی نماز ادا کرتے اور ایام بیس کے روزے بھی رکھتے۔ سلطان علاء الدین اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دلوں نے نیکی اختیار کر لی تھی اور اسی طرح عہد علائی کے آخری چند برسوں میں شراب معشوق، فسق، فجور، جوا، فحاشی وغیرہ کا نام بھی عام انسانوں کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ کبیرہ گناہوں کو لوگ کفر کی طرح تصور کرنے لگے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم کی وجہ سے سود خوری اور ذخیرہ اندوزی کا کھلا مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح بازار سے جھوٹ بولنے اور کم تولنے کا رواج اڑ گیا تھا۔ اکثر طالب علموں اور اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کی رغبت جو شیخ کی خدمت میں رہتے تھے تصوف اور احکام طریقت کی کتابوں کی طرف ہو گئی تھی۔ اسی طرح قوت القلوب، احیاء العلوم، عوارف المعارف، کشف المحجوب، شرح تعارف، رسالہ قشیریہ وغیرہ کی بہت سی خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کتب فروشوں سے سلوک و حقائق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ کوئی پگڑی ایسی نہ تھی جس میں مسواک اور کنگھی لٹکی نظر نہ آتی تھی۔ حضرات محترم، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پچھلی صدیوں کے شیخ جنید اور شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہما کی طرح بنا دیا تھا، انہی کی طرح آپ کو پیدا کیا تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح توبہ اور تجدید ایمان کے اس عام ذوق اور رجحان کے علاوہ جس سے دہلی کا کوچہ کوچہ متاثر ہو رہا تھا اور اس کی لہریں
زہر ایمان شاہی تک پہنچ چکی تھی۔ ایک اور انقلاب تھا، وہ یہ کہ فخر و غرور اور قلبی آوارگی کی اس دنیا میں جہاں مادیت پرستی اور عیش کوشی کے سوا عرصے سے کوئی صدا بلند نہ ہوتی تھی، محبت الہی کی ہوا چلنے لگی اور عشق مولا کا سودا عام ہو گیا۔ ہر جگہ درد اور محبت کا تذکرہ اور اسی طرح سوز و گریہ، حقیقت و معرفت کی باتیں اور عارفانہ اشعار کی گونج تھی۔ حضرات محترم، حضرت امیر خرد علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبت و عشق کے کاروبار کے زمانے میں ایک بازار لگ گیا۔ لوگوں کو سما کی حکایات سننے اور اخلاق و نیاز مندی، شفقت و نرمی، دلجوئی اور اہل دل کے قدموں پر سر رکھ دینے کے علاوہ کسی اور بات سے راحت نہیں حاصل ہوتی تھی۔ حضرات محترم، اسی طرح حاصل کلام یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں محبوبیت کا وہ مقام پایا تھا جو بھی آپ کے مقدس وادی سے گزرتا وہ آپ کی جانب کھنچا چلا آتا اور ایمان و یقین، عمل و اخلاص، عشق و عرفان کی بے بہا دولت پاتا۔ اسی طرح فردانیت و غوثیت کا وہ اعزاز حاصل تھا کہ بڑے بڑے بلند رتبہ مشائخ بھی آپ کے قدم ناز پر سر جھکانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ اپنے خالق کی بے لوث اطاعت و بندگی اور مخلوق کے لیے جذبہ دردمندی نے انہیں اقلیم دل کا حکمراں بنا دیا تھا۔ حضرات محترم، ساتھ ہی ساتھ آپ کے مرشد شیخ کبیر خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ اور ان کا فیضان بھی تھا کہ ایک بار انہوں نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ تم ایسا درخت بنو گے جس کے سائے میں مخلوق کی ایک بڑی تعداد آسائش و راحت سے رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ تقریباً 50 سالوں تک انسانوں کی ایک بڑی جماعت اور کئی ساری بڑی تعداد خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں راحت و سکون حاصل کرتی رہی۔ جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر سورج کی گرمی اور تپش سے خستہ جان بے حال ٹھنڈے اور سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام اور اطمینان کی سانس لیتا ہے۔ حضرات محترم، غرض کے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیضان ہر شخص کے لیے ظاہری اور باطنی صفائی کا بہترین ذریعہ بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔